حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جعفر رضی اللہ عنہ کے موت کی خبر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصنعوا لآل جعفر طعاما، کہ آل جعفر کے لیے، جعفر جو انتقال کر گئے ہیں ان کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کر دو، کیونکہ ان کے پاس مصیبت ایسی آئی ہے جس میں وہ مصروف ہو گئے ہیں، مشغول ہو گئے ہیں، وہ کھانا نہیں بنا سکیں گے۔ گویا اس سے یہ پتہ چلا کہ جس کے گھر میں آدمی انتقال ہو جائے اس کے گھر میں کھانا پہنچانی چاہیے۔ لیکن بر صغیر میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے سماج میں ہندوانہ رسم و رواج جڑ پکڑتا جا رہا ہے۔ ہم رسم و رواج میں اور جزئی عقائد میں بھی اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ جب ہندوؤں کے ہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو مڑن ہوتا ہے، بال بھی مڑواتے ہیں اور اس کو جلا کر اس کے راکھ کو پھول میں لپیٹ کر جاتے ہیں پنڈت کے پاس اور اس کا بھجن ہوتا ہے 30ویں دن، اور لوگوں کو کھانا وغیرہ بھی کھلایا جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کے ہاں بھی یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ انتقال کے بعد میت کی طرف سے جنازہ پڑھنے والوں کے لیے کھانا تیار کیا جاتا ہے، اور جو لوگ بھی جنازے کی نماز پڑھ کر گزرتے رہتے ہیں اس کو ٹوکا جاتا ہے۔ 2 3 4 لوگ روڈ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں رک جائیے، کھانا بنا ہوا ہے، کھانا کھا کر جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ ایک شخص نے کیا ہی بہترین مثال بتایا اور کہا کہ جتنا خرچ ہو جاتا ہے اتنے میں ولیمہ بھی کھلایا جا سکتا ہے، یا کسی غریب عورت لڑکی کی شادی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ فضول خرچی ہر چیز میں بوجھ مسلمانوں میں گھس گیا، شادی میں اور بھی طرح طرح کی چیزوں میں۔ موت میں بھی جنازے کے وقت کھانا تیار کیا جاتا ہے، دیگیں پکائی جاتی ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، جو انتہائی غلط رسم و رواج ہے۔ اور اس کے علاوہ پہلے سے ایک رسم و رواج تو تھی ہی قرآن خوانی کی، جس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی زندگی میں بہت سارے لوگوں کا انتقال ہوا، آپ کی سب سے پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جس کا اکثر و بیشتر آپ تذکرہ کرتے تھے، جب کوئی جانور ذبح کرتے تو ان کے مرنے کے بعد، اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مرنے کے بعد جب کوئی جانور ذبح کرتے تو اس کے گوشت کے کچھ حصوں کو ان کی سہیلیوں میں بھی بھیجا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کبھی کبھی کہہ دیتی کہ شاید دنیا میں کوئی عورت ہی نہیں ہے صرف سوائے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کرتے اور کہتے کہ میری اولاد بھی انہی سے ہوئی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خوانی نہیں کی۔ 10 20 40 آدمی بیٹھ کر مرے ہوئے شخص کے گھر میں آتے ہیں کہ ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی جائے، قرآن پڑھتے ہیں، چھٹ پٹ ایک قرآن مجید کو ختم کر دیا جاتا ہے، جیسے تیسے صفحات ختم کرتے ہوئے مدح نعت اظہار کسی بھی چیز کا کوئی خیال نہیں، اور جلد سے جلد قرآن ختم کر کے شیرنی بانٹی جاتی ہے اور پھر کھا پی کر پیسے لے کر واپس ہوتے ہیں۔ یہ رسم و رواج جو کہ انتہائی غلط اور بدعت تھی، جو پہلے سے چلی آ رہی تھی، اس کے تعلق سے علماء کرام تقریروں میں بیان کر رہے تھے اور تحریروں میں ذکر کر رہے تھے کہ یہ چیز ختم ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز آ گئی کہ جنازے میں شرکت کرنے والے لوگوں کے لیے بھی بڑی دیگیں تیار کر دی جائیں اور انہیں بغیر کھانا کھلائے ہوئے واپس نہیں کی جائے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص مر گیا اس کے گھر میں آدمی 4 5 آدمی 6 آدمی 7 آدمی جو بھی ہے اس کے گھر میں کھانا بھیج دیا جائے، یہی سنت طریقہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی موافق ہی اپنی زندگی کو بسر کریں۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ وسلم۔